اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقت کے سید الشہداء شہید اسماعیل ہانیہ سپرد خاک کر دیے گئے۔ شہید قدس اسماعیل ہانیہ کو قطر میں دفن کیا گیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سمیت دنیا بھر کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے ممکنہ رہنما سربراہ خالد مشعل کا ایمان افروز خطاب اس موقع پر ہوا، اور ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں جو بزرگ امام ہیں انہوں نے شیخ ہانیہ کے لیے، جب گزشتہ کل جمعہ کا موقع تھا، شیخ اسماعیل ہانیہ شہید کے لیے جب انہوں نے دعا کی تو اس دعا پر قبلہ اول کے امام محترم کو یہودی اسرائیلی آتنکیوں نے گرفتار کر لیا۔ خیر، بڑی شان کے ساتھ اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ شہید کو سپرد خاک کیا گیا۔ قطر کے شاہی قبرستان میں اسماعیل ہانیہ کو دفن کیا گیا۔ اس موقع پر امیر قطر اور ایران کے صدر دونوں بھی اس موقع پر نظر آئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 92 ممالک کے علماء کی جانب سے بھی اسماعیل ہانیہ کو تعزیت اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قطر کے وزراء کے علاوہ حماس رہنما خالد مشعل، ایسے ہی ترکیہ، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، افغانستان، پاکستان سمیت کئی ملکوں کی اہم شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کی۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں سربراہ حماس شہید اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلسطین میں صہیونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ OIC کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنایا جائے۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادیں، جنیوا کنونشن اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعلامیے، دنیا بھر کی طرف سے جنگ بندی کی اپیلیں، سب کچھ ہی بارود کی نظر ہو چکا ہے۔ دنیا پر بے حسی اور بارود کا راج ہے۔ دنیا کے امن اور ترقی کو ان اقدامات سے خطرہ ہے۔ عالمی ادارے اور دنیا اس کا نوٹس لے۔ جمعہ کے دن اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب پورا پاکستان اور عالم اسلام تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اشک بار ہے، یہ خوش آئند ہے کہ یہ معزز ایوان متفقہ قرارداد لے کر آیا ہے۔ اس پر حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں اور متحدہ اپوزیشن سب کے ہم مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان کی بھرپور آواز دنیا میں گونجے گی اور اس سے دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی۔ ناظرین، ترکیہ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ترکیہ نے انسٹاگرام پر، جو ایک ایپ ہے سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر ترکیہ حکومت نے بین لگا دیا، پابندی لگا دی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے متعلق تعزیتی پوسٹ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹائے جانے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ترکیہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام کو بند کر دیا۔ ترک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہانیہ کی شہادت پر تعزیتی پوسٹوں کو سینسر کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ترکیہ نے اسماعیل ہانیہ سے متعلق پوسٹ سینسر کرنے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام کو بند کر دیا۔ ترک کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا instagram.com کو آج سے بند کیا جا رہا ہے۔ تاہم ترکیہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پابندی یا اس پر تبصروں پر میٹا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہم ان پلیٹ فارمز کے خلاف اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کرتے رہیں گے اور ہر پلیٹ فارم پر ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ مظلومین کی آواز کو دبانے اور کچلنے کے لیے جو بھی پلیٹ فارم غلط حرکت کرتا ہے اور مظلومین کی آواز کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کرتا ہے اور حق اور سچ کو دکھانے نہیں دیتا، منظر عام پر آنے نہیں دیتا، ان چیزوں کو اور ان ایپس کو، ان چینلز کو باقاعدہ بند کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں حق ہے کہ ہم مظلومین کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے تو یہ پلیٹ فارم ہے، یہ صرف ناچنے گانے کے لیے اور ظلم اور ظالموں کے سپورٹ کے لیے یہ پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، قتل کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اسماعیل ہانیہ کا یہ قتل، یہ شہادت غزہ جنگ بندی میں مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسرائیلی آتنکی یہ نیچ حرکت کرے، گھٹیا حرکت کرے، تو اس کے بعد کون برداشت کرے گا؟ تو جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب غزہ جنگ بندی میں یہ مذاکرات میں رکاوٹ بنے گا۔ امریکی صدر نے جوائنٹ بیس اینڈریوز پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم پر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے زور دیا ہے۔ بلکہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ طیب اردگان نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ تنازع کو علاقائی سطح پر بڑھانا چاہتا ہے۔ طیب اردگان نے جو بائیڈن سے کہا کہ غزہ، اب ظاہر بات ہے کہ طیب اردگان نے جو بائیڈن سے کیوں کہا، امریکہ سے کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے۔ امریکہ چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کی جنگیں بند ہو سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا کاروبار ہے جنگ کا یہ بھی بہت بڑا کاروبار ہے۔ ناظرین، ایک بڑی اچھی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، پوری دنیا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی محنتیں، کوششیں نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے، لیکن اسلام ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگ اپنی پھونکوں سے اس روشن چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو، اس چراغ کو روشن کر کے رہے گا۔ خبر آ رہی ہے آسٹریلیا سے کہ آسٹریلیا کے ایک پادری نے 45 برس چرچ میں دینے کے بعد، وقف کرنے کے بعد آخر اسلام قبول کر لیا۔ آسٹریلوی پادری گولڈ ڈیوڈ نے زندگی کے 45 سال چرچ میں لگانے کے بعد اسلام قبول کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گولڈ ڈیوڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا پیارا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گولڈ ڈیوڈ اپنے بہنوئی کے جنازے میں شرکت کے لیے پرتھ کے سفر کے دوران اسلام سے اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے پرتھ کی مرکزی مسجد سے محض 150 میٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل بک کیا۔ پرتھ کی مرکزی مسجد کے قریب قیام کے دوران اچانک ان کا دل چاہا کہ وہ اس مسجد میں جائیں، جس کے بعد وہ مسجد میں گئے اور وہاں کے امام سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں تحفے میں قرآن پاک دیا ہے۔ اس حوالے سے گولڈ ڈیوڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ برسوں سے میرے یہاں قرآن مجید رکھا ہوا، لیکن بمشکل اسے چھوا کبھی پڑا نہیں تھا، لیکن جب میں اس مسجد سے واپس ہوٹل میں گیا تو گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کی کہ مجھے مکمل سچائی دکھا، اسلام سچ ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر میں نے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے فکری، جذباتی اور روحانی طور پر احساس ہوا کہ یہ قرآن خدا کا سچا کلام ہے۔
دوستوں، میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.